ملک بھر میں 78واں جشن آزادی آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان مانیومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی تقریب میں شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یادگار پاکستان پر پھول رکھے، دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی، نماز فجر میں ملکی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ کراچی میں مزار قائد اور لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب۔ ملک بھر میں تقاریب کا سلسلہ جاری۔ بھارت کی بلا جواز جارحیت کے جواب میں ہم نے تحمل، حکمت اور بھرپور قوت سے دفاع کیا۔ دنیا نے دیکھا پاکستان امن چاہتا ہے مگر اپنی خود مختاری سالمیت کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا جشن آزادی پر پیغام، کہا معرکہ حق میں فتح ہمارے لیے نئے عوامی اعتماد کا ذریعہ بنی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا مسلح افواج عوام کے اس عزم کو سراہتے ہیں جنہوں نے مل کر ہماری خود مختاری کا دفاع کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا آزادی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ معرکہ حق میں تاریخی فتح نے آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن قربانیوں، جدوجہد اور آزادی کے خوابوں کی تعبیر کا دن ہے۔ خون، آنسو اور شہادتیں وہ قیمت تھیں جو آزادی کے لیے ادا کی گئیں۔ وطن کی امن و دفاع کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء کی عظیم قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ سینئر صحافی اور ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کی معرکہ حق ایوارڈ لینے سے معذرت۔ انصار عباسی نے سیکرٹری کابینہ کو ایوارڈ نہ لینے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ کہا ان کے خیال میں پوری قوم اس معرکہ حق ایوارڈ کے حقدار ہے۔ انہوں نے کچھ غیر معمولی نہیں کیا، جو بھی کیا وہ ان کا فرض تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد، کہا پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور تجارت میں تعاون کو سراہتے ہیں۔ ہم معدنیات اور ہائیڈرو کاربن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان متحرک کاروباری شراکتوں کو فروغ دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا خوشحال مستقبل کے لیے معاشی تعاون بڑھانے کا عزم۔ پنجاب سے سینٹ کی جنرل نشست پر الیکشن 9 ستمبر کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق یہ نشست پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے نااہل ہونے پر خالی ہوئی ہے۔ امیدوار کاغذات نامزدگی 19 سے 20 اگست تک جمع کروا سکتے ہیں۔ کوئٹہ سے آج پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ آج پشاور سے کوئٹہ کے لیے جعفر ایکسپریس بھی نہیں چلائی جائے گی۔ جعفر ایکسپریس کل جمعے کے روز شیڈول کے مطابق روانہ ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون کا سسٹم 17 اگست کی رات گجرات کے راستے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ 18 سے 23 اگست کے دوران سندھ کے کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے، کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ 18 سے 23 اگست کے دوران کراچی میں بھی بارش کے 1 سے 2 اچھے سپیل آ سکتے ہیں۔ کراچی میں معتدل شدت کی بارش کا امکان ہے۔ جشن آزادی کے موقع پر پاکستان کے مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس کے پیغامات۔ اولمپئن ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ آزادی کا دن جوش و خروش سے منائیں۔ احسام الحق، مشتاق احمد، اولمپئن اصلاح الدین اور پہلوان انعام بٹ سمیت ویمن کرکٹرز نے بھی بھرپور انداز میں آزادی کا جشن منایا۔ میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے، تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے کہ اختلافات اپنی جگہ مگر اپنے پیارے پاکستان کی خاطر ہم سب ایک ہیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی جشن آزادی پر تمام جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت. کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھیں. آج کے عظیم دن پر تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے دعوت دیتے ہیں. یہ میثاق معیشت کی بحالی کا منصوبہ نہیں، وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے. پوری دنیا دیکھ سکے کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ مگر پاکستان کی خاطر ہم ایک ہیں. پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں. تنقید کا حق ہے مگر توہین اور گالی کا نہیں. سیاست کا حق ہے مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں. اور اس کو ہم کسی صورت بھی اس کو پنپنے نہیں دیں گے. اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے. سیاست کا حق ہے لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں. ہم اس کو کسی صورت پنپنے نہیں دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب. کہا کہ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے لیکن جلاؤ گھراؤ کا نہیں. تنقید کا حق ہے لیکن توہین اور گالی کا نہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 پاکستانی شہید ہوئے. 150 ارب ڈالرز کا مالی نقصان ہوا. اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے. ریاست کے خلاف مہم جوئی کی اجازت نہیں دے سکتے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا یوم آزادی پر پیغام. کہا کہ ہم اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دینے کے بعد ایک حقیقی جشن آزادی منا رہے ہیں. ہم نے آزادی حاصل کی کہ ایوان بالادست ہوگا، عوام کی آواز سنی جائے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ مل کر فرسودہ نظام کو بدل کر ملک کو بانیان پاکستان کے امنگوں کا مرکز بنانا ہے. پاکستان صرف امت نہیں بلکہ دنیا کے تمام مظلوم انسانوں کا ترجمان ہوگا. سینئر وزیر شرجیل میمن نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری افواج ہر مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ شہادتوں، قربانیوں اور ہجرتوں کے بعد آزادی جیسی نعمت نصیب ہوئی. بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد جشن آزادی کا مزہ دوبالا ہو گیا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سندھ حکومت کی مارکہ حق تقریب. شاندار آتش بازی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ چاہتے تو جنگ جاری رکھ کر بھارت کو مزید مزہ چکھا سکتے تھے. امن پسند ہیں اس لیے دنیا کی بات مان لی اور جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی. تقریب میں راحت فتح علی خان، سجاد علی، حدیقہ کیانی، عاطف اسلم اور کیفی خلیل سمیت نامور گلوکاروں کی پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستان کی یوم آزادی پر مبارکباد. کہا کہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی اور تجارت تعاون کو سراہتے ہیں. اہم معدنیات اور ہائیڈرو کاربن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں. امریکہ اور پاکستان کے درمیان متحرک کاروباری شراکتوں کو فروغ دیں گے. امریکی وزیر خارجہ کا خوشحال مستقبل کے لیے معاشی تعاون بڑھانے کا عزم. جشن آزادی پر لاہور قومی پرچم کے رنگوں سے رنگ گیا. مینار پاکستان پر شاندار آتش بازی. مال روڈ پر شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی. کینال روڈ، کینٹ، لبرٹی چوک رنگ برنگے برقی کمکموں سے سج گئے. وابڈا ہاؤس، ہاکی اسٹیڈیم، ٹاؤن ہال، پنجاب اسمبلی سمیت دیگر اہم عمارتوں پر چراغاں. پشاور کے کرنل شیر خان اسٹیڈیم میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. شہری بڑی تعداد میں حسین مناظر دیکھنے پہنچے. کوئٹہ میں لیزر لائٹ سے آزادی کا جشن منایا گیا. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم پر اظہار تشویش. کمیشن کا کہنا ہے کہ نئے ایکٹ کے ذریعے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے افراد کو 3 مہینے تک حراست میں رکھ سکیں گے جو ان کے نزدیک مشکوک ہوں. کسی الزام یا ٹرائل کے بغیر لوگوں کو حراست میں رکھنے سے آئین پاکستان کی شق 10 اور 10A کی پامالی کا خدشہ ہے. انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس اقدام پر نظر ثانی کریں. انسداد دہشت گردی اقدامات پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے اندر رہ کر یقینی بنائیں.
خیبر پختونخوا میں پولیس پر 5 دہشت گرد حملے، 5 اہلکار شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے بیک وقت اپر دیر، لوور دیر اور پشاور میں پولیس کو نشانہ بنایا۔ اپر دیر میں پولیس موبائل پر دہشت گرد حملے میں 3 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ پشاور میں تھانہ حسن خیل حملے میں 1 پولیس اہلکار شہید اور 1 زخمی ہو گیا۔ دیر پائی میں پولیس چوکی پر حملے میں 1 کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ بنو میں شدت پسندوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا، حملہ آور فرار ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 100 فلسطینی شہید ہوئے۔ 3 بچوں سمیت مزید 8 فلسطینی بھوک کی شدت سے انتقال کر گئے۔ غزہ میں اب تک بھوک کی شدت سے 106 بچوں سمیت 235 فلسطینی انتقال کر چکے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکام اب بھی اہم امداد بشمول خوراک، ادویات، پناہ گاہوں کے سامان اور حفظان صحت کے سامان کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ غزہ کے نظام صحت کی منظم تباہی، ہیلتھ ورکرز کی ہلاکتوں اور جبری بھوک کے ذریعے طبی قتل عام کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی یورپی رہنماؤں اور یوکرینی صدر سے ورچوئل میٹنگ۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یورپی رہنماؤں اور زیلنسکی سے بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ صدر پوٹن سے ملاقات کے بعد زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات کریں گے۔ صدر پوٹن سے جلد ہی دوسری ملاقات بھی کرنا چاہیں گے۔ پوٹن سے ملاقات اچھی رہی تو دوسری ملاقات میں پوٹن اور زیلنسکی کی ملاقات بھی کروائیں گے۔ آپ نے اپنا آزادی کے رنگ جیو نیوز کے سنگ جشن آزادی منائیں، دنیا بھر کو دکھائیں کہ آپ اس سال یوم آزادی کس طرح منا رہے ہیں۔ 10 سیکنڈ کی ویڈیو یا تصویر ہمیں بھیجیں، اپنا پسندیدہ ملی نغمہ گا کر ویڈیو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی سطح پر پاکستانی موقف اجاگر کرنے کے لیے پاکستانی سفارتی وفد تشکیل دیا۔ جناب بلاول بھٹو زرداری، رکن قومی اسمبلی، آپ نے سفارتی وفد کی قیادت کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر پاکستانی موقف کی مؤثر ترویج کی اور بھارت کی مکارانہ سازشوں کو بے نقاب کیا۔ سر رانا ثناء اللہ، پاکستان کی مسلح افواج کے ان جری ارکان کو اعزازات عطا کیے جائیں گے جنہوں نے تعداد میں خود سے کئی گنا زیادہ اور برتر ٹیکنالوجی سے لیس دشمن کے مقابلے میں مثالی خدمات کا مظاہرہ کیا۔ اس دھرتی کے نڈر اور بہادر بیٹوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ بے خوف محافظ کسی بھی جارے کو سامان حرب سے بے نیاز ہو کر شکست دیں گے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، چیف آف آرمی اسٹاف۔ یہ ایک عسکری اسٹیٹسمین اور سپاہیوں کے سپاہی ہیں جنہوں نے مارکہ حق کے دوران انتہائی مشکل وقت میں قومی جنگ کی قیادت کی۔ بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک ایک انتہائی دشوار مارکے میں آپ کی لازوال جرأت، جنگی مہارت، یقین محکم اور غیر متزلزل حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نشان امتیاز ملٹری، چیف آف آرمی اسٹاف کو ہلال جرأت سے نوازا جاتا ہے۔ سر